السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ابھی میں نے جو ویڈیو بنائی تھی شہاب بھائی کے اوپر جو حج کے لیے پیدل جا رہے ہیں، تو اس سلسلے میں ایک سوال یہ آیا تھا کہ کیا شہاب بھائی جو پیدل حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان کا حج قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب نہیں دیا جا سکتا، یہ نہیں کہا جا سکتا، اور حکم کسی کے اوپر نہیں لگایا جا سکتا کہ کسی کا حج قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس چیز کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا ہے کہ آپ کسی کے اوپر اس طریقے سے حکم لگائیں کہ ان کا حج قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں صرف کس چیز کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں تذکیر کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں قرآن و سنت کی صحیح تعلیم کو بتانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے وہی عمل محبوب ہے اللہ کے نزدیک، میں نے یہی بتایا تھا، اور میں پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ طریقہ جو شہاب بھائی اختیار کر رہے ہیں یہ طریقہ سنت نبوی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آپ یہ چیز سمجھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رات بھر عبادت کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کیا اس سلسلے میں ہمیں حکم دیتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، آپ کے اوپر آپ کے جسم کا بھی حق ہے، آپ کے اوپر آپ کی آنکھ کا بھی حق ہے، لہذا اپنے جسم کو تھکا کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا یہ کوئی محبوب عمل اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ اپنے جسم کے اوپر ظلم کرنا یہ اللہ کے نزدیک محبوب عمل نہیں ہے، بلکہ ہمارا اسلام بہت ہی سادہ اسلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرو، جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس طریقے کے مطابق آپ حج کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے جو منع کیا ہے، خاتون کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، آپ کو معلوم ہوگا میں نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا کہ اس خاتون نے بھی یہی نظر مانی تھی کہ پیدل چل کے جائیں گے حج کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ رب العالمین کو اس کے چلنے کی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، لہذا اس عمل سے اللہ رب العالمین کو اس عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس خاتون کو کہو کہ جا کر وہ سواری اختیار کرے، اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو طریقہ نبوی ہے، سنت نبوی ہے، وہ یہ ہے کہ حج کیا جائے تو سواری اختیار کیا جائے، سمجھ رہے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسائل واضح ہیں، ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں کہ ہمیں کوئی بھی عمل کرنا ہے تو قرآن و سنت کی صحیح تعلیم کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرتے ہوئے اس عمل کو انجام دینا ہے، تبھی جا کر ہمارے عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت کی صحیح تعلیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔